अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम सैयद ज़ियाउद्दीन। यूट्यूब चैनल हकीम ऑनलाइन में खुश आमदीद। नाजरीन, हमारा आज का मौजू है बांझपन। बांझपन क्या है? अगर शादी के एक साल बाद मियाँ बीवी एक साथ रहे और मुबाशरत के बावजूद हमल ना ठहरे तो इस मर्ज़ को बांझपन कहलाता है। और हमारे मुआशरे में तकरीबन इसका ज़िम्मेदार जो है वो औरत को ठहराया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आलमी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान जो है ये उन ममालिक में शामिल है जिनमें बांझपन की शरह जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। जबकि पाकिस्तान के अलावा जॉर्जिया, कैमरून, यमन, ये भी ऐसी ममालिक है जिसमें बांझपन की शरह जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। जबकि कुछ ममालिक ऐसी है जिसमें ये शरह इंतहाई कम है, जिनमें बांग्लादेश, चाइना, कंबोडिया, नमीबिया, सूडान, बर्मा, ये ममालिक ऐसे हैं जिसमें बांझपन की शरह जो है वो काफ़ी कम है। एक बात इसमें और भी नोट कर ले कि ये ज़रूरी नहीं है कि शादी के एक साल बाद अगर मर्द और औरत दोनों हर लिहाज से बेहतर हो, दोनों के टेस्ट हो जाए, दोनों के तौलीदी निज़ाम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल साफ़ हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप उनको मेडिसन पर ही डाल लें, बल्कि मज़ीद 6 महीने से लेकर 1 साल तक इंतज़ार कर सकते हैं। तो इस वजह से अगर कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जिनमें अक्सर टाइम कम होता है शादी करने के, 2 महीने 3 महीने बाद वो कई बाहर मुल्कों में चले जाते हैं, फिर 2 से 3 साल बाद 1-2 महीना बाद फिर चले जाते हैं, और अक्सर आते हैं कि हमारी औलाद की बहुत ख्वाहिश होती है, हमल नहीं ठहरता। तो इस तरह के केसों में ये बात ज़रूरी है कि जो ज़ौजैन होते हैं उसका तकरीबन 6 महीने से लेकर 1 साल तक एक साथ रहना ये ज़रूरी होता है। ये बात आप नोट कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत की तौलीदी निज़ाम का सेटअप ऐसा रखा है कि एक तारीख़ से दूसरी तारीख़ तक के दरमियानी 28 से 30 रोज़ में किसी एक दिन एक अंडा खारिज होता है। ये अंडा 12 से 24 घंटे के लिए निज़ाम तौलीद में ज़िंदा होता है और उसके बाद ज़ाया हो जाता है। तो अगर किसी भी वजह से इन 24 घंटों में ज़ौजैन के दरमियान दूरी कायम रहे तो बाकी तमाम महीने में हमल ठहरने का इम्कान बहुत ज़्यादा कम होता है। इसी तरह अब एक नई तहक़ीक़ सामने आई है। इस तहक़ीक़ में मर्द की तौलीदी जरासीम ज़नाना निज़ाम तौलीद में चंद मिनट से लेकर 5 दिन तक ज़िंदा रह सकती है। यानी रहम में जरसूमी की उम्र कुछ मिनटों से लेकर 5 दिन तक है। मुख्तलिफ़ तहक़ीक़ात से ये साबित हुआ है कि ज़्यादातर हमल अंडे के इखराज से 1 या 2 रोज़ पहले किए गए मिलाप का नतीजा होता है। जरसूमी की इन 5 रोज़ा ज़िंदगी में इस जरसूमों ने अंदामी निहानी से रहम की लंबी गर्दन, रहम और फ़िलोपियन ट्यूब्स से अंडेदानी और अंडे से मिलाप के बाद ट्यूब्स के रास्ते वापस रहम तक का सफ़र भी तय करना होता है। तो इसलिए ज़ौजैन का 6 महीने से लेकर 1 साल तक एक साथ रहना इंतहाई ज़रूरी है। और ऐसे अक्सर जोड़े आते हैं जो कहते हैं कि हमें औलाद की ख्वाहिश है और साल हो गया, 2 साल हो गया, हमल नहीं ठहरता। तो ऐसे अफराद के लिए ख़ुसूसी तौर पर ये बात है कि वो कम से कम 6 महीनों से लेकर 1 साल तक घर के अंदर गुजारे। तो इस तरह से न सिर्फ उनका मसला हल हो जाएगा, बल्कि जो इशू हमारे सामने आ रही है उसका भी एक तरफ से मसला हल हो जाए। बांझपन इसी ही कहते हैं कि शादी के 1 साल बाद एक साथ रहने के बावजूद अगर औरत को माहवारी भी बाकायदा आती हो और मर्द जो है वो मुबाशरत पर भी कादिर हो, उसके बावजूद हमल ना ठहरे, तो इसको बांझपन कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तशख़ीस का जो तरीक़ा है वो, जहाँ तक हमारा अपना तरीक़ा है, तो हम सबसे पहले मर्द को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, उसका मनी का टेस्ट करते हैं। उसमें अगर उसका स्पर्म्स की जो तादाद है वो तिब्बी लिहाज से उसका तनासुब बराबर हो तो फिर औरत के इलाज की तरफ तवज्जो देते हैं। लेकिन अगर मर्दों की तौलीदी जरासीम में कमी हो तो सबसे पहले उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इसमें सबसे अहम जो है वो 3 किस्म की चीज़ें होती है।
جس میں سب سے تیز حرکت کرنے والی جراثیم، ذرا درمیانی حرکت کرنے والی جراثیم، اور کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بے جان ہوتے ہیں، مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے یہ ایک نارمل روٹین والی چارٹ ہے۔ اس میں سپرمس کی نارمل حالت دکھائی گئی ہے۔ کوانٹٹی جو ہے وہ 4 ملی لیٹر تک ہوگی۔ وسکوسٹی ہمیشہ پلس آئے گی۔ ریئیکشن جو ہے وہ الکلائن نارمل ہوتی ہے۔ مائکروسکوپک ایگزامینیشن جو ہے اس میں ٹوٹل کاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ 40 ملین سے لے کر 140 ملین پر ملی لیٹر، یہ نارمل رینج ہے۔ لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اگر 32 ملین سے لے کر 35 ملین تک ہو تب بھی مرد جو ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایکٹیو سب سے تیز حرکت کرنے والے جراثیم جو ہے اس کی منی میں مقدار 60% یا اس سے زیادہ جو ہے یہ نارمل ہے۔ 60% سے کم میں اولاد تو ہو سکتی ہے لیکن نارمل رینج سے یہ کم ہوگی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 45 سے لے کر 50 تک کے درمیان میں بھی مرد اولاد کے قابل ہوتا ہے۔ سلگش اور ڈیڈ پرسنٹیج جو ہے، سلگش جو ہوتا ہے یہ ہم اسے زخمی بھی کہہ سکتے ہیں، جو زخمی سپرموٹوزا ہوتا ہے یا ذرا کم حرکت کرنے والی سپرموٹوزا ہوتی ہے، ان کی تعداد 20%، اور اسی طرح جو مرے ہوئے ہوتے ہیں حرکت نہ کرنے والے سپرم جو ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی اگر 20% ہو تو یہ نارمل رینج ہے۔ اس سے یہ زیادہ ہوگی تو یہ مرض میں شمار ہوگی۔ اگر سلگش کی تعداد زیادہ ہوگی تو یہ جو ایکٹیو موٹائل ہے اس کو سلگش کرے گی، اور جو سلگش زیادہ ہوگی تو اس میں سے آہستہ آہستہ ڈیٹ کی ویلیو بڑھے گی۔ اگر مرض اس طرح برقرار رہے تو اس میں پسلز بھی آ جاتے ہیں۔ سلگش کی ویلیو کے بڑھنے کے ساتھ اس میں پسلز آ جاتے ہیں۔ پسلز جو ہے یہ نارمل حالت میں 0 ہوتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ 1-2 جو ہے وہ اس کی نارمل رینج ہے۔ لیکن اگر پسلز بڑھ جائے تو پھر ٹوٹل کاؤنٹ بھی کم ہوتے ہیں، ایکٹیو بھی کم ہوتے ہیں، سلگش اور ڈٹ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، جس سے ایزوسپرمیا یا مستقل بانجھ پن کی شکایت ہو جاتی ہے، جس کی علاج تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کو وہ چارٹ بھی دکھاتے ہیں کہ جو مکمل اور مستقل بانجھ پن ہوتے ہیں اس میں اس کی کوانٹٹی کیا ہوتی ہے۔ اس رپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوانٹٹی وہی 4 ملی لیٹر ہے جو نارمل رینج کے مطابق ہے۔ وسکوسٹی بھی پازیٹیو آ رہی ہے، ریئیکشن بھی الکلائن ہے، لیکن اس میں ٹوٹل کاؤنٹ جو ہے وہ نل ہے، ایکٹیو نل ہے، سلگش نل ہے، ڈیڈ نل ہے، مطلب کوئی بھی زندہ یا زخمی سپرموٹوزا اس کے اندر نظر نہیں آیا۔ ایسا مریض جو ہوتا ہے اس کا علاج تقریباً ناممکن ہوتا ہے، ناممکن نہیں تو بہت زیادہ ہی مشکل ہوتا ہے۔ انتہائی تجربہ کار اور قابل حکماء سے اس میں رابطہ کرنا چاہیے۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایلوپیتھی میں اس قسم کی بانجھ پن کا کوئی علاج نہیں ہے، اور طبی اسلامی میں بھی انتہائی قابل اور تجربہ کار حکیم جو ہے وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ وہ بھی تقریباً 2 سے 3 مہینے میں جو رطوبات کی کمی ہے وہ پیدا کر کے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے علاج جاری رکھنا چاہیے یا نہیں۔ عام طور پر 2 سے 3 مہینوں میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر ٹوٹل کاؤنٹ میں یا ایکٹیو سلگش میں 1% بھی جراثیم آ جائے تو مزید علاج جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے، بلکہ گارنٹی سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر 2 سے 3 مہینوں میں ٹوٹل کاؤنٹ یا ایکٹیو سلگش میں کوئی بھی جراثیم نہ آئے تو ایسی مریض کا علاج جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کے تولیدی نظام کا تجزیہ کر کے اس کا اندازہ لگا، الٹراساؤنڈ وغیرہ میں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی رسولی نہیں ہے، اس کے بیضادانی اور رحم کے گردن ٹیوبز وغیرہ یہ سب کچھ نارمل حالت میں ہے، اور عورت کو ماہواری ہر مہینے باقاعدہ آتی ہو تو عورت جو ہے اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، ماہواری ٹائم سے نہ آتی ہو، مہینے میں 1-2 بار آتے ہو یا 2 سے 3 مہینے بعد آتی ہو، یا کوئی رسولی ہو، تو سب سے پہلے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عورت کو اگر ماہواری ہر مہینے باقاعدہ آتی ہو اور اس کا تولیدی نظام ٹھیک ہو تو اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو دوائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو ناظرین اس کا علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ کسی بھی دواخانے سے یہ ادویات لے لیں. لبوبی کبیر خاص الخاص اشرف لیبارٹری کے ہے. معجون ثعلب یہ بھی اشرف لیبارٹری کی ہے. جواہر مہرہ خاص یہ بھی اشرف لیبارٹری کی ہے. اور صفوف مغلظ یہ قرشی کمپنی کی آپ لے لیں. یہ دوائیاں 2 سے 3 مہینے استعمال کرنے سے کم سپرموٹوزا بھی نارمل حالت میں آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور دوائی اس کی الگ ویڈیو ہے ڈسکرپشن لسٹ میں وہ موجود ہوگی. شاہی ہربل کیر کے نام سے وہ ویڈیو ہے, آپ لسٹ میں دیکھ لیں. وہ نسخہ بھی اس کے ساتھ استعمال کر لیں. 2 سے 3 مہینہ استعمال کرنے سے ہر قسم بانجھ پن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سوائے مستقل بانجھ پن. اسی طرح خواتین جو ہے اس میں اگر مینسز زیادہ آتے ہوں یا مہینے میں 1 سے 2 بار آتے ہوں تو ان کو سپاری پاک اور وومنس کارڈیل یہ 2 چیزیں 1 مہینے سے 2-3 مہینے تک استعمال کرائیں. اور اگر مینسز نہ آتے ہوں یا دوسرے تیسری مہینے آتے ہوں تو ان کو ہر مہینے خاص دن سے 5 دن پہلے مینسوفار گولیاں 2 گولیاں دن میں 3 مرتبہ استعمال کرائے. انشاءاللہ ہر قسم کا مسئلہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا. ویڈیو میں کسی بھی جگہ کوئی بھی کنفیوژن ہو, کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر یا کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے, ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.